دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ 78ویں یوم آزادی اور مارکہ حق کی فتح کا شاندار جشن۔ کراچی سے کشمیر، گوادر سے گلگت تک سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ پوری قوم سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ گئی۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، ملتان، گلگت، میرپور سمیت شہر شہر پرچم کشائی کی تقریبات۔ صوبائی وزراء، افسران اور عوام کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ سبز و سفید ملبوسات زیب تن کیے بچوں کا جذبہ ناقابل فراموش۔ ملی نغمے اور ٹیبلو پیش کر کے وطن سے محبت کے اظہار۔ شہر شہر ریلیاں، ملکی فضاؤں میں ملی نغموں کی گونج۔ فیملیز نے مل کر آزادی کا جشن منایا۔ توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ فضا میں اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگے۔ مزار قائد پر نیول اکیڈمی کی کیڈٹس نے فرائض سنبھالے۔ مزار اقبال پر پاک فوج کے اعزازی گارڈز تعینات۔ مارکہ حق میں شاندار فتح اور بھارت کو دھول چٹانے پر اعزازات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے ہلال جرت کا اعزاز۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کے لیے بھی ہلال جرت کا اعزاز۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ صدر مملکت نے سفارتی سطح پر پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو نشان امتیاز سے نوازا۔ خواجہ آصف، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ، محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ کو بھی نشان امتیاز دیے گئے۔ پاکستان کے لیے کامیاب سفارتکاری پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو نشان امتیاز ادا کیا گیا۔ صدر مملکت کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو ستارہ بصالت عطا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور ڈی جی ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ کے لیے بھی اعزاز۔ بھارت کا دفاعی نظام S-400 تباہ کرنے والے ونگ کمانڈر ملک رضوان الحق کے لیے بھی اعزاز۔ وزیر اعظم نے ونگ کمانڈر کے لیے خصوصی تالیاں بجوائیں۔ شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فوجی افسران اور جوانوں میں 8 ستارہ جرت نوازے گئے۔ یوم آزادی پر پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی، یادگار پاکستان پر پھول رکھے اور ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء اور دیگر سول و عسکری شخصیات تقریب میں شریک ہوئی۔ ننھے بچوں نے وزیر اعظم کو پھول پیش کیے۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، مارکہ حق کی عظیم فتح نے آزادی کے جشن کو دوبالا کر دیا ہے۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اسی جذبے سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے پیغام میں کہا، مارکہ حق میں پوری قوم نے عزم اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ دنیا گواہ ہے، پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قوم کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد۔ پیغام میں کہا کہ اپنے بزرگوں اور بڑے صغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ پاکستان عالم اسلام کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی آزادی کا مظہر بھی ہے۔ دہشت گردی کے افریت کو شکست دینے کے لیے ہم نے بھاری جانی اور مالی قیمت ادا کی ہے۔ آپریشن بنیانو مرصوص تاریخ میں افواج پاکستان کی بہادری اور ولولہ انگیز جذبے کی علامت بن چکا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ایئر فورس اور نیول چیف نے بھی یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد دی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جشن آزادی کی تقریب۔ چاق و چوبند دستوں نے پرچم کو سلامی دی، بچے ملی نغمے پیش کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مارکہ حق کی پہلی یادگار پارک اور میوزیم بنانے کا اعلان کر دیا۔ تقریب نقاب کشائی میں خطاب میں کہا، بہادر افواج اور قوم نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ یہی جنگ ہم نے تقسیم ہو کر لڑی ہوتی تو کبھی کامیابی نہ ملتی۔ ایسے ہی متحد ہو کر اب ہم غربت اور جہالت کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ یوم آزادی پر واہگہ بارڈر کی زمین پنجاب رینجرز کے جوانوں کے قدموں سے لرز اٹھی۔ بچوں بڑوں سبھی کا جوش و خروش جیتنی۔ قصور میں گنڈا سنگھ بارڈر پر بھی رینجرز کے کڑیل جوانوں نے مونچھوں کو تاؤ دے کر دشمن کو للکارا۔ ملک کا قریہ قریہ، وادی وادی، جشن آزادی۔ بلوچستان بھر میں وطن سے محبت کا پرخلوص اظہار۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ کوئٹہ، چمن، ڈیرہ بگٹی، گوادر سمیت دیگر شہروں میں تقریبات اور ریلیاں۔ بلوچستان اسمبلی میں پرچم کشائی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے خطاب میں کہا کہ بلوچستان عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مٹھی بھر دہشت گرد بندوق کے زور پر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسے شرپسند عناصر کا جلد خاتمہ کر دیا جائے گا۔ صوبے میں امن کا سورج چمکے گا۔
شمالی وزیرستان میں جشن آزادی اور مارکہ حق کی رنگا رنگ تقریبات۔ GOC میران شاہ میجر جنرل عادل افتخار تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ گلگت بلتستان میں بھی جشن آزادی پاکستان جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ چنار باغ میں ہونے والی تقریب میں چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی فتح پر سندھ میں بھی لازوال جشن، صوبائی اسمبلی اور دیگر مقامات پر پرچم کشائی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے بابا قوم کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، مارکہ حق میں پاک افواج نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا، پوری قوم خوشی سے سرشار ہے۔ حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، میرپور خاص، ٹھٹھہ سمیت دیگر شہروں میں بھی جشن آزادی کا جوش و خروش۔ عمرکوٹ میں ہندو برادری نے جشن آزادی کی ریلی نکالی، رات گئے شہریوں کی بڑی تعداد سی ویو پر پہنچ گئی۔ گورنر ہاؤس پشاور میں یوم آزادی کی پروقار تقریب۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے پرچم کشائی کی۔ امریکہ، ایران اور افغانستان کے قونصل جنرل کی خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے ڈی آئی خان میں پرچم کشائی کی۔ بونیر میں پرچم کشائی کی تقریب میں بیرسٹر گوہر شریک ہوئے۔ مردان، ٹانک، نوشہرہ، سوات اور سوابی میں بھی تقریبات سجائی گئیں۔ ادھر آزاد کشمیر میں بھی جشن آزادی پاکستان کی تقاریب۔ صدر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے پرچم کشائی کی۔ پیغام میں کہا، وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد ہوگا۔ سپریم کورٹ اور پانچوں ہائی کورٹس میں پرچم کشائی کی پروقار تقاریب۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے پرچم کشائی کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے پرچم کشائی کی۔ لاہور میں چیف جسٹس عالیہ نیلم اور سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس محمد جنید غفار نے پرچم کشائی کی۔ بلوچستان ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی پرچم کشائی کی پروقار تقریبات۔ آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جج جسٹس خالد رشید چودھری نے ہائی کورٹ میں پرچم کشائی کی۔ دنیا بھر میں پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کا جشن۔ پاکستان ہائی کمیشن نئی دلی میں ناظم الامور سعد احمد وڑائچ نے پرچم کشائی کی۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کا اہتمام۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ دبئی میں پاکستانی قونصلیٹ میں جشن آزادی کی تقریب۔ جاپان، جرمنی، نیدرلینڈز میں عوامی تقریبات کا اہتمام۔ دبئی کا برج خلیفہ سبز ہلالی پرچم میں رکھ گیا۔ سبز ہلالی پرچم جگمگاتا دیکھ کر پاکستانی بھی پرجوش نظر آئے۔ امریکہ کی یوم آزادی پر پاکستانی عوام کو مبارکباد۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے، دہشت گردی کے خاتمے، تجارت میں پاکستان کے تعاون کو سراہتے ہیں، معدنیات سمیت نئے شعبوں میں شراکت داری کا فروغ چاہتے ہیں۔ امریکی سینیٹر کرس وین ہولن کا کہنا ہے، پاکستان کے یوم آزادی میں شمولیت میرے لیے باعث فخر ہے۔ امریکی رکن کانگریس جوڈی بولنگ، یوم آزادی پر پاکستانی عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ امریکہ کی معاشی ترقی میں پاکستانیوں کا اہم کردار ہے۔ غیر ملکی سفراء کے بھی محبت بھرے پیغامات۔ آئرلینڈ کی سفیر میری اونک نے علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر مبارکباد دی۔ یورپی یونین کی سفیر کی یوم آزادی پر منفرد انداز میں مبارکباد۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی نے کمیٹی اجلاسوں کی کارروائی کو پبلک کر دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواستوں کو فل کورٹ کے بجائے آئینی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی رائے سپریم کورٹ کے 9 ججز نے کب اور کیوں رائے دی؟ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے 31 اکتوبر کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کو فل کورٹ کے سامنے 4 نومبر کے دن سماعت کے لیے مقرر کرنے کے فیصلے کے بعد کیا ہوا؟ چیف جسٹس پاکستان نے آئینی بینچ کا حصہ بننے سے کیوں معذرت کی؟ چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلی مرتبہ تمام حقائق منظر عام پر آ گئے۔ 31 اکتوبر 2024 سے 29 مئی 2025 تک ججز کمیٹیوں کے اجلاسوں کے منٹس پبلک کر دیے گئے۔ یوم آزادی پر پاکستان کے دشمنوں کا خیبر پختونخوا پر وار۔ پولیس پر مختلف حملوں میں 5 اہلکار شہید، 5 زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق دہشت گردوں نے پشاور، اپر دیر اور لوئر دیر میں پولیس کو نشانہ بنایا۔ اپر دیر میں پولیس موبائل، لوئر دیر میں چوکی پر حملہ کیا گیا۔ اپر دیر میں 3 اہلکار شہید، 3 زخمی ہوئے۔ لوئر دیر کے علاقے لاجکوٹ میں پولیس چوکی پر حملے میں کانسٹیبل شہید۔ پشاور کے تھانہ حسن خیل اور 2 پولیس چوکیوں پر حملے پسپا۔ تھانہ حسن خیل میں 1 پولیس اہلکار نے جامِ شہادت نوش کیا، 1 زخمی۔
گلگت بلتستان میں بارشیں، سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ غزر میں خاتون سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ دیامر کے علاقے بونر میں سیلابی ریلوں میں 2 افراد بہہ گئے۔ خلتی میں 6 سے زائد گھر دب گئے۔ شاہراہ بابوسر پر لینڈ سلائیڈنگ سے بچہ زخمی۔ شاہراہ بلتستان، ستپارہ اور یاسین تھوئی میں بھی سیلاب سے تباہی۔ فصلیں، مکانات، سکولز اور زرعی اراضی سیلاب کی نظر۔ آزاد کشمیر بھی مسلسل بارش سے ندی نالے بھر گئے۔ وادی نیلم کے نالہ جاگرہ میں تو غیانی سے رابطہ پل بہہ گیا۔ سماہنی میں نالہ بھپر گیا، گاڑی بہہ گئی۔ رتی گلی میں پھنسے 50 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 500 کے قریب سیاح تاحال بیس کیمپ میں پھنسے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 100 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی حملوں میں 61 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ امداد کے متلاشی فلسطینیوں پر بھی بمباری، 37 افراد مارے گئے۔ 3 بچوں سمیت 8 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ امریکی صدر کی روسی ہم منصب سے ملاقات کل ہوگی۔ پوری دنیا کی نظریں ٹرمپ پوٹن ملاقات پر لگ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ لگتا ہے میری پابندیوں کی دھمکی نے پوٹن کو ملاقات پر آمادہ کیا۔ ملاقات اچھی رہی تو زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کو فون کریں گے، ورنہ نہیں۔